السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ فرام نیو پاکستان. میں ہوں حنا سلمان. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں، خوشخاش ہیں؟ ویوز آج سے جو ہے باقاعدہ طور پہ ایگزامینیشن کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. بچے جو ہیں صبح صبح اٹھ کر جو ہے اپنی ریویژنس کر رہے ہیں اور اسکولوں کا رخ کر رہے ہیں کیونکہ بائی 20 جو ہے اسکولز بند ہو جائیں گے. بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ پلیز میک شور کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ بریک فاسٹ کر کے پراپرلی جائیں اور اکوپڈ رہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک دم سے ٹیمپریچر بھی چینج ہو رہا ہے، کبھی گرمی ہے تو کبھی سردی ہے، گلے میں بھی خراش ہو رہی ہے، لیتھارجک من بھی آ رہا ہے اور کہیں کہیں ہمارے جسم میں بھی درد ہے. تو میک شور کہ آپ وائٹامن ڈی ان کا پراپر ہو اور ایگزامینیشنز میں وہ اچھا رزلٹ بھی لے کر آئیں، کیونکہ آگے 3 مہینے کی جو چھٹیاں ہیں وہ بھی انجوائے کرنی ہیں. تو بھی سوچا کہ آج کے اس چھوٹے سے میسج کے ساتھ اپنے پروگرام کا سٹارٹ کریں. مگر ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہاں ڈسکس کرنے والی ہے. آپ کو پتہ ہے ابھی ہم کرونا وائرس سے نکلے ہی نہیں تھے کہ ایک اور وائرس دنیا میں جو ہے وہ اس نے طوفان برپا کر دیا ہے. وہ وائرس جو ہے اس کو ہنٹا وائرس کہتے ہیں اور ہنٹا وائرس کے کیسز جو ہیں وہ سامنے آنے لگے ہیں. ہنگامی صورتحال ایک دم سے، کیونکہ ایک ویسل کے اندر جو ہے ڈفرنٹ لوگوں کو جو ہے اس وائرس کے سمٹمز آئے ہیں اور ان کو کوارنٹین کر دیا گیا ہے. تو ہنٹا وائرس کیا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے اکارڈنگ ٹو سم ریسرچز دیٹ ہنٹا وائرس جو ہے وہ چوہوں سے جو ہے منتقل ہو رہا ہے اور دیگر روڈنٹس کے فضلے پیشاب اور لعاب کے ذریعے انسانوں میں منتقل ہو رہا ہے. تو ویری امپورٹنٹ نو کہ یہ جو وائرس ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے کچھ سالوں پہلے طاعون کی بیماری آئی تھی، وہ بھی چوہوں کے ذریعے منتقل ہو رہی تھی. تو یہ کتنا امپورٹنٹ وائرس ہے، امپورٹنٹ ان اے سینس کہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، کیا سچویشن ہو سکتی ہے. کرونا وائرس کو ڈیل کرتے کرتے ہمیں 2 سے 2.5 سال لگے. یہ وائرس جو ہے ایک دم سے آیا، اس نے آپ کو پتہ ہے موٹالٹی ریٹ کتنا زیادہ ہو گیا تھا، لوگ ڈر گئے تھے، لوگ کوارنٹین ہوتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ کسی شادی بیاہ میں نہیں جا پاتے تھے، اور ایون کہ کووڈ سے جو اموات ہوئیں اس کو کس طریقے سے میس گریوز میں دفنایا گیا وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے. بہت ہی ایک خطرناک صورتحال تھی. آج بھی جو ڈر ہے، جو خوف ہے ہم محسوس کرتے ہیں. مگر ہنٹا وائرس کے حوالے سے ہم ضرور بات کریں گے، بیکاز یہ بھی ایک وائرس جو ہے وہ دنیا میں پھیل رہا ہے. کس طریقے سے پھیل رہا ہے ہم اس پہ بھی ڈسکس کریں گے. اور ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر جواد اصغر رانا نے، ماہر وبائی امراض کے وہ اسپیشلسٹ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں جواد صاحب؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. تھینک یو فار انوائٹنگ. اچھا ڈاکٹر جواد آنا، ہنٹا وائرس واٹ از اٹ آل اباؤٹ؟ بیکاز وی بین ڈیلنگ ود کووڈ ابھی ختم ہی نہیں ہوا تو ابھی ہنٹا وائرس نیا آ رہا ہے. یہ کیا اس شدت سے ہی یہ پھیلے گا؟ دیکھیے وائرسز بہت سارے ہیں اور دنیا میں جتنے وائرسز ہیں ہم ان کی بہت تھوڑی سی تعداد کے بارے میں ہماری اسٹڈیز ہیں، ہمیں معلومات ہیں. بہت سارے ایسے وائرسز ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلومات ہی نہیں ہیں اور وہ اپنی جگہوں پہ کہیں نہ کہیں کام کر رہے ہیں. اور ڈر یہی ہے کہ جب انسان ان کے علاقے کے اندر گھسے گا تو وہاں سے انفیکشن ایک ایسی نہ لے آئے جو انسان اس کے لیے تیار نہ ہو. کرونا وائرس کے اندر بھی ایسا ہوا تھا. ایک نیا وائرس تھا، اس سے پہلے ہم نے کبھی اس کا دیکھا نہیں تھا، ہمارے جسموں نے اس کا ایکسپیرینس نہیں تھا کیا. تو وہ جب آیا تو اس نے ڈیوسٹیشن کی اور وہ پوری دنیا میں تیزی سے پھیل گیا. ہنٹا وائرس ذرا ڈیفرنٹ قسم کا وائرس ہے اور یہ ہمیں اس کا علم ہے. یہ تقریباً 70 کی دہائی سے ہمیں بعض جگہوں پہ مل رہا ہے، لیکن یہ یا تو افریقہ کے چند ریموٹ ایریاز کے اندر یا ساؤتھ امریکہ کے کچھ ریموٹ ایریاز کے اندر یہ پایا جاتا تھا. اور اس کے 2 مختلف قسمیں ہیں. جو افریقہ والا ہے اس میں آپ کے کڈنی فیلیئرز وغیرہ ہوتے ہیں، اور جو آپ کا ادھر والا ہے امریکہ والا، یہ زیادہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے. جواد صاحب یہ سمٹمز کیا ہیں اس کے؟ یہ جو ہنٹا وائرس آ رہا ہے اس کے سمٹمز کیا ہیں؟ ابھی تو یہ ان جگہوں پہ پھیل رہا ہے، کیا یہ جیسے کووڈ جو تھا وہ چائنا سے کہتے ہیں شروع ہوا اور پوری دنیا میں جو ہے اس کو لپیٹ میں لے لیا؟ دیکھیے جب یہ وائرسز انسانوں کی طرف آتے ہیں، یہ پہلے کسی جانوروں وغیرہ میں ہوتے ہیں تو یہ جانوروں سے انسان کی طرف جمپ کرتے ہیں. تو شروع میں یہ ہر دفعہ بیماری پھیلانے کے لیے وہ جانور کی موجودگی ضروری ہوتی ہے، یعنی کہ اس انسان کا ایکسپوجر ہونا ضروری ہوتا ہے اس جانور کے ساتھ جو بیماری پھیلتا ہے. پھر کچھ یہ ایوالو ہوتے رہتے ہیں اور اس کے بعد یہ انسان سے انسان کو پھیلانے لگ پڑتے ہیں. جب اس سٹیج پہ آتے ہیں تو یہ خطرناک ہوتے ہیں. اب ہنٹا وائرس کی جو اتنی ساری قسمیں ہیں ان میں صرف ایک وائرس کی قسم ہے جو اس کروز شپ کے لوگوں کو ہوئی ہے، جو ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمیشن جسے کہتے ہیں، یعنی کہ اس کے لیے چوہے سے ایک دفعہ تو آ گئی لیکن اس کے بعد انسان دوسرے انسان کو لگا دیتا ہے. تو یہ وہاں سے شروع ہوئی ہے. سمٹمز جتنی وائرل کی بیماریاں، اکثر وائرل کی بیماریوں میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتے. اس میں بھی آپ کو جسم میں تھکاوٹ ہوتی ہے،
پیٹ میں درد ہو سکتی ہے، وامٹنگ آ سکتی ہے، بخار ہلکا پھلکا ہو سکتا ہے. لیکن جب یہ انیشل سائن سمٹمز ہیں جو کسی بھی بیماری کے ہوتے ہیں، اس کے بعد اگر جو خطرناک صورتحال ہوتی ہے اس کے اندر سانس کی میں آپ کو دشواری ہوتی ہے، آپ کو گھبراہٹ سی ہوتی ہے، آپ کا بلڈ پریشر گرتا ہے، تو وہ الارمنگ آگے سائنز اینڈ سمٹم ہو جاتی ہیں. لیکن یہ ضروری ہے کہ کیا آپ کا ایسا ایکسپوجر ہوا ہے کسی شخص کے ساتھ جس کو ایسی بیماری تھی، یا آپ ان علاقوں میں گئے ہیں جہاں پہ یہ بیماری پائی جاتی ہے. اچھا جواد صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا، آپ نے سمٹمز کے حوالے سے بتایا، جو کاز ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بتایا، لیکن آپ یہ بھی کانٹیجیس بیماری بھی ہے، اس کی کتنی ایکسٹریمٹی آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس وائرس کی؟ بیکاز آبویسلی ایک ابھی پوری دنیا جو ہے ایک وائرس سے ابھی نکلی ہے، ابھی ویکسینیشنز آئیں وہ اس وائرس سے نکلی، تو یہ وائرس کتنا سنگین ہو سکتا ہے شرح موت کے حوالے سے؟ دیکھیے آج تک تو اتنا زیادہ یہ خطرناک اس لحاظ سے ضرور تھا کہ اگر خدا نخواستہ آپ کو ہو جائے تو جو امریکہ والا وائرس ہے وہ تقریباً 40 سے 50% لوگ اس سے اگر انفیکشن ہوتی ہے تو ان سے ڈیتھ ہو جاتی تھی. جو افریقہ والا ہے وہ 15 سے 20% لوگوں کی ڈیتھ ہوتی تھی، جو بہت بڑی شرح ہے اگر آپ دیکھیں کہ انفیکشن ہوئی. لیکن ہوتا ہی کم لوگوں کا تھا، تو اگر ہم دیکھیں کہ سال میں لوگوں کی اموات اس سے ہوئی تو بہت کم لوگ ہوتے تھے. لیکن یہ پچھلے کچھ سالوں سے جو امریکہ والا، اصل ایسے علاقوں میں لوگ جانا شروع ہو گئے ہیں جہاں پہ پہلے انسان نہیں جاتے تھے، اور لوگوں سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، اور یہ کروز شپ بھی ایسے ریموٹ آئیلینڈز پہ جا رہا تھا جہاں پہ نارملی لوگ نہیں جاتے، تو وہاں سے یہ وائرس لگا ہے. تو اب 2018 میں ایک اس طرح کا واقعہ ہوا تھا جب کوئی برتھ ڈے پارٹی تھی، سالگرہ کی پارٹی تھی، وہاں مہمان آئے ہوئے تھے، وہاں سے کوئی انفیکشن پھیلی اور تقریباً 11 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی، جو بڑا واقعہ ہے اس کا. اس کے اندر ابھی تک جو ہے ہمارے پاس 3 لوگوں کی موت ہوئی ہیں، اور باقی تقریباً 15 سے کم لوگ اس سے کنفرمڈ انفیکٹڈ ہیں. لیکن اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ باقیوں میں کتنوں میں انفیکشن اگلے کچھ دنوں میں نمودار ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو خطرناک ضرور ہے ان لوگوں کے لیے جن کو ہو جائے، لیکن گلوبلی جس طرح پینڈیمک ہوئی تھی کووڈ-19 کا، اس کا فی الحال کوئی صورتحال ایسی نہیں ہے، اس سے ہم کمپیئر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا آپ کو کووڈ-19 جب ہوا تھا تو obviously سب سے زیادہ لنگز افیکٹ ہوئے تھے، لوگوں کو سانس لینے میں بہت دشواری تھی، although سمٹمز جو تھے وہ گلے کے اور فلو کے بھی سمٹمز تھے، ساتھ ساتھ باڈی ایک کے بھی سمٹمز تھے، ٹیمپریچر کے بھی سمٹمز تھے. اس کے سمٹمز بھی لنگ سے ریلیٹڈ ہیں، یہ بھی پھیپھڑوں کو متاثر کر رہا ہے. کیا یہ اگر ہم بات کریں تو اس لحاظ سے جو ہے اتنی خطرناک طریقے سے متاثر کرے گا کہ لوگ وینٹیلیٹرز پہ بھی جا سکتے ہیں؟ جی دیکھیے، جس طرح میں نے کہا جن کو ہو جاتی ہے یہ کووڈ سے زیادہ خطرناک ہے جن کو ہو جائے. کووڈ کے اندر جب بیماری کووڈ کی ہوتی تھی تو میجورٹی لوگ ریکور کر جاتے تھے، ٹھیک ہو جاتے تھے، لیکن وہ اتنے زیادہ لوگوں کو ہو رہی تھی کہ ہمیں اس کی ڈیتھس بھی زیادہ ملی. معاف کیجیے گا. لیکن اس کے اندر ہوتی جن لوگوں کو ہے، اگر ہوتے کم لوگوں کو ہے لیکن ہوتی جن کو ہے، ان کی شرح موت کووڈ سے بہت زیادہ ہے. تو اس طرح اگر ہم کہیں تو یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. لیکن کووڈ بہت آسانی کے ساتھ پھیلتا تھا اور پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. یہ اتنی آسانی کے ساتھ ابھی نہیں پھیل رہا، نہ ہمارے پاس اس کے کوئی شواہد آئے ہیں کہ یہ اس آسانی کے ساتھ پھیل سکتا ہے. تو جس کو ہو جائے اس کے لیے یہ زیادہ خطرناک ہے، لیکن عام جنرل پاپولیشن دنیا کی، آپ میں، ہمارے لیے یہ کم خطرناک ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ چوہوں سے کہہ رہے ہیں کہ چوہوں سے یہ وبا جو ہے پھیل رہی ہے، تو اب یہ بھی بات ہے کہ چوہوں تو obviously چوہے تو ہر گھر کے باہر ہوتے ہیں، ہر گھر میں بھی داخل ہو جاتے ہیں. بیکریز کے اندر آپ کو پتا ہے کہ فوڈ آئٹمز کے اوپر سب سے زیادہ جو ہے وہ اٹیک کرتے ہیں. تو یہ بھی چوہوں کے اندر یہ وائرس کسی خاص ایریا کے چوہوں کے اندر وائرس ہے کہ اٹ کین بی ود اینی ون اینی ویئر؟ نہیں، دیکھیے بیماریاں جو ہوتی ہیں پہلے شروع میں کسی خاص علاقے تک محدود ہوتی ہیں. ایون جو ڈینگی تھی یہ پہلے صرف چند ممالک کے اندر ملتی تھی، اور آہستہ آہستہ یہ پوری دنیا میں پھیل گئی. کلائمیٹ چینج ہے، انسانوں کی آبادی زیادہ ہو گئی ہے، ہم جانوروں کے جو محفوظ جگہ تھی ان کے اندر گھس گئے ہیں جہاں پہ وہ پہلے علیحدہ رہا کرتے تھے. تو ہیومن اور اینیمل انٹریکشن کی وجہ سے وہ بیماریاں جو پہلے صرف جانوروں میں ہوتی تھی اور انسانوں کو اس کا کوئی تجربہ نہیں تھا، وہ اب انسانوں کی طرف شفٹ ہو رہی ہیں. تو چوہوں کے اندر اس کے اندر ضرور آتا ہے، لیکن
اب چوہے خاص علاقوں کے اندر تھے جن کے اندر یہ تھا، افریقہ کے کچھ ممالک اور امریکہ کے کچھ ممالک. لیکن اگر ہم سٹڈیز دیکھیں تو ہمیں یہ پتا ہے کہ انڈیا کے اندر بھی ہمیں بعض چوہوں کے اندر اس وائرس کا نشانیاں ملی ہیں. تو اس وجہ سے پاسبلٹی ہے کہ ہمارے ملکوں کے چوہے بھی اس سے متاثر ہوں. چوہے کو یا کسی بھی پیسٹ کو، مکھی کو، مچھ آپ کے کھانے کے اوپر نہیں آنا چاہیے، آپ کے گھر کے اندر نہیں ہونا چاہیے. تو صرف یہ بیماری نہیں وہ لگاتے، وہ 100 دوسری بیماریاں بھی لگاتے ہیں. تو ہم نے بھی وہ بعض دفعہ ویڈیوز دیکھی ہیں. تو بیکری ہو، آپ کی گھر ہو، آپ کو اپنے کھانے کی چیزوں کو بہت محفوظ کرنا ہے. ننگی چیز کوئی نہ رکھیں. اور اگر آپ کو وہاں پہ چوہے وغیرہ مل رہے ہیں تو ان کا سد باب ایز اے ایمرجنسی کر کے کریں، کیونکہ یہ صرف ہانٹا وائرس نہیں، 100 اور بیماریوں کی بھی اچھا، کسی زمانے میں آپ کو پتا ہے طاعون بھی آئی تھی ایک بیماری، وہ بھی چوہوں سے ریلیٹڈ تھی، اس میں بھی سمپٹمز کچھ ایسے ہی تھے. جی 1600 کی جو سینچری تھی اس کے اندر یہ بیماری جو طاعون کی تھی وہ کووڈ ہی کی طرح ایک بڑی پینڈیمک پھیلی تھی اور پوری دنیا میں پھیل گئی تھی. اور یورپ کے بعض شہروں کی آبادیاں آدھی سے بھی کم ہو گئی تھیں کہ اس نے اتنے لوگوں کو مارا تھا. تو بات یہ ہے کہ آپ کو اپنا گھر اور اپنا دفتر، آپ کے کاروبار کی جگہ صاف ستھری ہونی چاہیے. اس کے اندر نہ تو مکھی وغیرہ ہونی چاہیے، نہ چوہے یا اس طرح کے کوئی اور حشرات الارض ہونے چاہیے. تو اس کو ہمیں کیجولی نہیں لینا چاہیے کہ کوئی بات نہیں، یا چوہا دیکھا اچھا ہے، کیوٹ ہے. نہیں، آپ نے اپنے کھانے کی چیزوں، کیونکہ ان سے 100 قسم کی بیماریاں آپ کو لگ سکتی ہیں. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر جواد اصغر رانا، ایکسپرٹ آن کنٹیجیس ڈیزیزز اینڈ انفیکشنز. آف کورس وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بیماریاں جو ہیں، بیکٹیریا جو ہے، وائرسز جو ہیں پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی علاقے میں ہوتے ہیں، مگر پھیلاؤ کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. جس طرح پینڈیمک میں ہم نے دیکھا کہ چائنا سے شروع ہوا مگر پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ گئی. اللہ نہ کرے یہ وائرس جو ہے اتنا خطرناک ثابت ہو، مگر احتیاط کرنا بہت ضروری ہے. اور خاص طور پہ ڈاکٹرز کے مطابق اپنی ویکسینیشنز کمپلیٹ کروائیں تاکہ آپ کی امیونٹی جو ہے وہ سیف رہے. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک ویوز. پاکستان میں شادی جو ہے اس میں حق مہر جو ہے، جائیداد جو ہے اور جہیز جو ہے، یہ تمام ایسے مقدمات جو ہوتے ہیں ہمیشہ سے بہت پیچیدہ رہے ہیں. گتھم گتھا جو ہے وہ سلجھتے ہی نہیں ہیں آپس میں، کیونکہ یہ جو مقدمات ہیں یہ کئی سال پہ محیط ہوتے ہیں. لیکن مگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے اور ایک ایسی قانونی اصول طے کیا ہے کہ جو کہ مستقل میں ہزاروں جو خاندان ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز ہوگا اور فیصلوں کے اوپر جو ہے وہ آسانی پیدا ہو سکتی ہے. سپریم کورٹ نے حالیہ تحریری فیصلے میں واضح کیا ہے کہ اگر کوئی جائیداد اور مشترکہ پراپرٹی ہے یا کوئی شیئر ہولڈر ہے تو ایسی تمام چیزیں جو ہیں وہ حق مہر میں نہیں لکھی جائیں گی. حق مہر میں وہی حصہ یا وہ جائیداد کا وہ ٹوٹا لکھا جائے گا جو کہ اصل میں اس آدمی کے نام ہے جو کہ اپنی وہ خاتون کو، اپنی وہ بیوی کو جو ہے وہ ایز اے حق مہر کے طور پر دینا چاہتا ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں صرف شادی کے دوران جذباتی ہو کر کوئی ایسی چیز تحریر کر دیتے ہیں جس میں بعد میں ان کو ازالہ بھگتنا پڑتا ہے اور پورا خاندان جو اس سے متاثر ہوتا ہے. ایک شخص نہیں متاثر ہوتا، کیونکہ شادی جو ہوتی ہے پورے خاندان کے درمیان ہوتی ہے. ایک شخص کے درمیان ضرور ہوتی ہے مگر دو خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے. تو عدالت عظمیٰ کے جسٹس شکیل احمد کی جانب سے جاری کیے گئے اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ مشترکہ جائیداد کا کوئی حصہ اپنے موروثی حصے سے زیادہ جائیداد منتقل کرنے کا مجاز نہیں ہے. جو حصہ اس کی زمرے میں آئے گا یا اس فیملی کے اندر شیئر ہولڈر وہ پراپرٹی کے اندر رکھے گا وہی پراپرٹی وہ آگے منتقل کر سکتا ہے. تو یہ سچویشن جو ہوتی ہے یہ اکثر دیکھی بھی گئی ہے، ہم نے بہت سے اس کے اوپر جو ہے ایپیسوڈز بھی دیکھیں، بہت سے واقعات اور سول کورٹس بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ آج ہم اس پر ڈیٹیل ڈسکشن کریں کہ ماہر قانون اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اور کیا قانونی حیثیت ہے اور یہ جو فیصلہ کیا گیا یہ درست ہے کہ اس کے اوپر بھی مزید کچھ نہ کچھ اور ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ موجود ہے طاہر چودھری، ایڈوکیٹ ہیں اور ماہر قانون ہیں. ہم کو ویلکم کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. سر آپ نے دیکھا یہ جس طرح طریقے سے یہ جو پورا ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، فیصلہ کیا گیا ہے کہ آپ کی جائیداد جو آپ کے حصے میں آئے گی وہی آپ حق مہر میں ادا کر سکتے ہو. تو what do you think about it؟
अच्छा, इसमें पहले तो मैं थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि होता क्या है। जब भी निकाह होता है तो आला अदालतें ये करार दे चुकी हैं कि निकाह नामा जो है, वो एग्रीमेंट है, वो जो साइन होता है जिसमें सारी वो डिटेल्स वो फिल की जाती हैं, ये निकाह नामा बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज़ के दरमियान, दो आकिल बालिग पार्टीज़ के दरमियान। जिस तरह कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट की जो तमाम कानूनी शिकें हैं, जो प्रोविजंस हैं, वो एप्लीकेबल हैं ऑन बोथ द पार्टीज़, उनको फुलफिल करना। इसी तरह निकाह नामा भी एक एग्रीमेंट है, उसमें जो कुछ लिखा जाएगा वो दोनों जो फरीक हैं उनके ऊपर वो बाइंडिंग होगा। हक मेहर जो है, हमारे पास बहुत सारे केसेस, अगर मियाँ बीवी में कोई उनकी कंटिन्यू नहीं रह पाती शादी और उनका कोई तनाज़ा हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो एक जो लिटिगेशन है वो हक मेहर की रिकवरी या उसके तयन के लिए भी होता है। हक मेहर की दो किस्में, एक हक मेहर वो है जो आप एट द टाइम ऑफ मैरिज खातून को, बीवी को वो दे देते हैं, मुअज्जल, जिसको हम प्रॉम्प्ट, और एक हक मेहर वो गैर मुअज्जल है जो आपने बाद में देना होता है। एक हक मेहर की किस्म एक और भी है जिसको हम कहते हैं ऑन डिमांड, उसको हम उर्दू में लिख देते हैं इन द तलब, कि वो जब भी बीवी तलब करेगी वो हस्बैंड जो है वो देने का पाबंद होगा। ठीक है। तो ये जो कंट्रोवर्सी है, ये जो तनाज़ा था, ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जिसको आप डिस्कस कर रही हैं कि शौहर ने हक मेहर गैर मुअज्जल में एक प्रॉपर्टी भी लिखवा दी। जो प्रॉपर्टी उसने कहा वो घर था या प्लॉट था, उसने कहा कि ये मेरी बीवी के नाम होगा, मैं हक मेहर के तौर पे देता हूँ, और उसके साथ उसकी वालिदा ने भी वहाँ पर दस्तखत कर दिए। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा। जो दूसरी साइड थी उनका मौक़िफ़ ये था, मतलब इस शौहर के जो भाई हैं या बहनें हैं, उनका मौक़िफ़ ये था कि ये प्रॉपर्टी तो ये सोलली इन शौहर और उसकी वालिदा के नाम थी ही नहीं। ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमारे वालिद के नाम थी, जिसकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। प्रॉपर्टी होगी ना, जब सब में तकसीम होगी, वो हमारे वालिद के नाम थी, तो वो उसमें तो हमारा भी हिस्सा है। तो ये किस तरह अपनी वो सारी प्रॉपर्टी जो हमारा भी हिस्सा है वो अपनी अहलिया को दे सकते हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में, अच्छा, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के दो केसेस आए हैं। एक केस जो है वो जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा की सरबराही में एक लार्जर बेंच था, 3 रुकनी बेंच था, उसने वो डिसाइड किया। उसमें भी तकरीबन सिमिलर नेचर का वो क्वेश्चन था। और एक ये जो फैसला आप डिस्कस कर रही हैं, इसमें जस्टिस शकील अहमद साहब थे और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब थे। इस डिवीजन बेंच ने ये डिसाइड किया कि शौहर जो है वो लिमिट कोई नहीं है, हक मेहर में आप किसी भी तरह की कोई भी चीज़ अपनी वाइफ के नाम लिखवा सकते हैं, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट के साथ। कम से कम लिमिट नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा भी कोई लिमिट नहीं है। वो प्रॉपर्टी लिखवा सकते हैं, वो गोल्ड लिखवा सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि भाई जो आपकी अपनी चीज़ है वो तो आप दे सकते हैं, किसी और की चीज़ आप वो नाम नहीं लगवा सकते। तो उन्होंने वो रिवर्स की वो फाइंडिंग्स, वो लोअर कोर्ट्स की, जिसमें उन्होंने वो प्रॉपर्टी सारी वो खातून को देने का हुक्म दिया था। और इस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने हमारे जो निकाह रजिस्ट्रार हैं और निकाह खान साहिबान हैं उनको भी डायरेक्शन दी है कि जब आप इस तरह की कोई प्रॉपर्टी लिख रहे हो निकाह नामा में, तो पहले उसकी डिटेल चेक कर लें। जिस तरह हम कोई प्रॉपर्टी जब बेच रहे होते हैं तो कागज होते हैं प्रॉपर कि किसके नाम पे है, किसके नाम पे नहीं है। उन्होंने कहा कि ये वो चेक कर लें, जिस तरह खरीदार चेक करता है वो फर्द लेकर कि ये बाकायदा उसके नाम भी है जो मुझे बेच रहा है या सिर्फ जो है वो निकाह खान और जो आप कहते हैं जहाँ रजिस्ट्रार है उनके लिए तो कितना डिफिकल्ट ये टास्क होगा कि आप जी पहले चेक करो, क्योंकि अब तो अक्सर लोग प्रॉपर्टी लिखवा रहे हैं। आपको पता है जिस तरह ट्रेंड चेंज हो गया हुआ है, पहले जमाने में कहते थे आप 33 रुपए भी लिखवा दें, कम से कम शरई हक में डज नॉट मैटर, क्योंकि इन चीजों से वो भी एक मिसकंसेप्शन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। ऐसा कोई वो मिनिमम वाला नहीं है कि शरई हक में 5,000 रुपए है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो 5,000 लिखवा दे। सिर्फ वो आप अपनी इस्तात के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक जो मर्जी लिखवा दें। लेकिन फिर वही बात कि आप वो चीज लिखवाएं जो आपकी है। आपने जो बात की कि ये उनके लिए मुश्किल होगा निकाह खान के लिए और निकाह रजिस्ट्रार के लिए, डेफिनेटली है। लेकिन उस फैसले में साथ गवर्नमेंट को भी उन्होंने डायरेक्शन दी है कि निकाह नामा में एक कॉलम और ऐड किया जाए जिसमें अगर कोई इस तरह की प्रॉपर्टी लिखवाई जा रही है तो उस प्रॉपर्टी की डिटेल्स वहां पर बाकायदा लिखी जाए। अच्छा, कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ ये लिखवा दिया जाता है जी एक 5 मरले का मकान, कौन सा, वो किधर गया, वो कौन सा मकान है, मुश्किल है रूल आउट करना, वो किस जगह पर है। अब देखें जिस तरह हम सेल परचेज करते हैं
تو ہم اس کا محل وقوع لکھتے ہیں کہ اس کے رائٹ سائڈ پہ یہ پراپرٹی ہے, لیفٹ سائڈ پہ یہ پراپرٹی ہے, فرنٹ پہ اس کا گھر ہے, بیک سائڈ پہ روڈ ہے, تو یہ درمیان والا جو گھر ہے یہ بیچا جا رہا ہے. یا تو ایڈریس لکھو پورا, بالکل یہ ایڈریس ہونا چاہیے, یہ لوکیلٹی ہونی اور اس چاہیے, کی یہ میئرمنٹ ہے, کس طرح کا ہے, کچا ہے, پکا ہے, پلاٹ ہے, کس سوسائٹی میں ہے, کس محلے میں ہے. آپ ایسے جنیرک نہیں کہ 5 مرلے کا, اور بعد میں پھر یہ ڈسپیوٹس جو ہیں وہ ارائز ہوتے کون سا آیا, کہاں ہیں. شوہر تھا, کہتا ہے کہ بھائی میں نے تو وہ کسی کچی آبادی میں 5 مرلے کا لکھوایا تھا. خاتون کہتی ہے نہیں بھائی یہ ڈی ایچ اے میں وہ جو گھر تھا وہ لکھوایا تھا. تو یہ انہوں نے ساتھ گورنمنٹ کو بھی ڈائریکشن دی ہے کہ آپ نکاح نامہ میں کالم ایک ایڈ کریں, اور اگر اس طرح کوئی پراپرٹی لکھوائی جا رہی ہے تو اس کو پھر یہ بعد کی اس طرح کی جو کمپلیکسٹیز آتی ہیں یا لٹیگیشنز ہوتی ہیں ان کو اوائڈ کرنے کے لیے وہ فرد اگر ساتھ لگ جائے جس سے ڈٹرمن ہو جائے کہ بھائی یہ جو بندہ دے رہا ہے یہ اس کے نام پر ہی ہے. اچھا, اب اس کیس میں دیکھیں اگر تو جو باقی لیگل ایئرز تھے یا جو باقی کو شیئررز تھے انہوں نے بھی اس نکاح نامے میں سائن کیا ہوا ہوتا جہاں پر وہ پراپرٹی دی جا رہی ہے بطور حق مہر, تو ڈیفینیٹلی وہ خاتون کا کلیم وہ سکسیسفل ہوتا, کیونکہ جتنے بھی وہ کو شیئررز ہیں انہوں نے وہاں پر اس ایگریمنٹ کے اوپر سائن کیا ہوا ہے. اب باقیوں نے وہاں پر سائن نہیں کیا ہوا تھا, صرف جو دلہا کی ماں ہے اس نے وہاں پر دستخط کیے ہوئے تھے. تو کورٹ نے کہا کہ جو شوہر کا حصہ ہے اس جائیداد میں اور جو شوہر کی جو والدہ ہے اس کا حصہ تو ملے گا, لیکن جو باقی بہن بھائی ہیں جو ان کی اپنی پراپرٹی ہے وہ ان کو ٹرانسفر نہیں ہوگی. That's also very important to know about it. بالکل ہم ایک اور کیس کے اوپر بھی ڈسکشن کریں گے, that is very important to viewers. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. Stay tuned with us. ویلکم بیک ویورز. ہم بات کر رہے تھے ایسے تمام کیسز کے حوالے سے جو کہ پیچیدہ ہو جاتے ہیں. سول کورٹس جو ہوتی ہیں وہ بھری ہوتی ہیں, روز وہاں کہتے ہیں نا کہ دنگا مشتی ہو رہی ہوتی ہے, کبھی بچوں کے حوالے سے, کبھی شیڈ پراپرٹی کے حوالے سے. تو آج تمام اس ایشوز کو ہم ایڈریس کریں اور ہمارے ساتھ ماہر قانون طاہر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. طاہر صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ کچھ چیزیں بہت پیچیدہ ہیں, جیسے باپ اگر فوت ہو جائے تو دادے کی جائیداد میں پوتے کا کیا حق ہوتا ہے, ڈائریکٹ حق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اور جو بیوہ خاتون ہوتی ہے وہ اگر اپنے میاں کی جائیداد بیچ کے اپنے بچے کی کفالت کر لے تو اس پہ جو ورثہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, تو یہ کیا کیسی کمپلیکیشن کو ہم حل کر سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, یہ جو ایشو ہے اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ رہی ہے. یہ بیسیکلی سیکشن 4 ہے مسلم فیملی لا آرڈیننس کا. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر دادا کی وفات بعد میں ہوئی اور کسی شخص, سپوز دادا کی نہیں, ہم ویسے ہی جنرل بات کر لیتے ہیں, کسی شخص کا بیٹا اس کی زندگی میں اس کی ڈیتھ ہو گئی اور اس بیٹے کی آگے اولاد بھی تھی, اور اس کے بعد وہ جو بندہ ہے اس کی خود بھی ڈیتھ ہو گئی, تو اب وہ جو یتیم بچے تھے اس کے بیٹے کے یتیم بچے, کیا ان کو کوئی حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اس میں 2 طرح کی سچویشنز ہیں, پروپوزیشن 2 طرح کی ہے. اگر تو بیٹا اس کی ڈیتھ ہوئی اور دادا ابھی زندہ ہے اور دادا نے اپنی جائیداد خود اپنی مرضی سے کسی ایک بیٹے یا کچھ بیٹوں یا کسی بیٹی کے نام لگوا دی اور اس یتیم پوتے کو محروم کر دیا, تو وہ یتیم پوتا یا کوئی اور اولاد اس کو کلیم نہیں کر سکتی کہ ہمارا جو حصہ ہے, اس فیصلے کو چیلنج کر سکتے ہیں, اس فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتی کہ ہمارا حصہ جو ہے وہ ہمیں دلوایا جائے. اب وہ دیکھیں, وہ میری پراپرٹی ہے, میں اپنی زندگی میں جس مرضی کے نام کروں, میں کسی کو بیچوں, کسی کو گفٹ کروں, کسی کو ڈونیٹ کر دوں, وہ میری مرضی ہے, جس طرح مرضی میں اس پراپرٹی کو ڈسپوز آف کروں. یہ سچویشن تب ہوتی ہے جب دادا کی بھی ڈیتھ ہو گئی اپنے بیٹے کی وفات کے بعد اور اب وہ یتیم بچے موجود ہیں. سیکشن 4 مسلم فیملی لا آرڈیننس یہ کہتا ہے کہ وہ جو یتیم بچے ہیں وہ پری ڈیسیزڈ سن کے ان یتیم بچوں کو وہ حصہ ملے گا جو ان کے والد کو ملنا تھا, جس طرح کے باقی بہن بھائیوں کو حصہ ملا اس جو بیٹا پہلے فوت ہو گیا. تو اب وہ جو پوتے ہیں, وہ جو یتیم بچے ہیں, ان کو وہ والا حصہ ملے گا جو ان کے والد کو ملنا تھا. تو وہ بالکل انٹائٹلڈ ہیں, وہ کورٹ میں کیس فائل کر سکتے ہیں اگر ان کو ان کے چچا یا تایا یا پھپھو وغیرہ محروم کرنا چاہ رہے ہیں جو ان کے والد کا حصہ ملنا تھا ان کے دادا کی جائیداد سے, تو وہ نہیں کر سکتے, وہ کلیم کر سکتے ہیں. وہ ان کو وہ بالکل ٹھیک ہے, وہ محروم نہیں کر سکتے اس کو, وہ پوتے و پوتی وہ کلیم کر سکتے ہیں کورٹ میں اور وہ ان کو حصہ ملے گا. یہ جو قانون, یہ جو شک میں نے بتائی ہے, اس کو ہماری جو علماء ہیں یا کچھ لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ شریعت کے خلاف ہے.
मरहूम दादा की जायदाद से वो जो प्री डिसीज सन है उसके बच्चों को हिस्सा नहीं अच्छा, मिलेगा। शरीयत लॉ ये कहती है कि दादे की जायदाद में पोते का या पोती का हक नहीं है, वो नहीं है। लेकिन हमारा जो पाकिस्तान पीनल कोड जो लॉ है वो कहता है। हाँ जी, इसमें फिर शरीयत जो हमारी कोर्ट है उसने फैसला भी दिया, उसमें भी उन्होंने इस कानून को खिलाफ शरअ डिक्लेयर किया, लेकिन उस फैसले के खिलाफ अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो शरीयत अपीलेट बेंच है उसमें चली गई, और वो अपील टिल टुडे वो पेंडिंग है, वो डिसाइड नहीं हुई। और वो कानून जो है ये है कि जब तक वो अपील डिसाइड नहीं होगी वो निचली कोर्ट जो शरीयत कोर्ट का फैसला जो है वो सस्पेंड रहेगा। तो ये कानून ये इनफील्ड है, कोई भी जो पोता है जिसको इस तरह महरूम रखा जा रहा है या रखा गया है वो कोर्ट में केस फाइल करके अपने वालिद को जो हिस्सा मिलना था अपने दादा की जायदाद से उसके वालिद की अच्छा, जायदाद सेम कॉज अगर बेटियां हैं तो उनका हिस्सा थोड़ा कम होगा। डेफिनेटली। अब जब भी जायदाद तकसीम होती है तो जो बेटे का हिस्सा मिलता है उससे आधा जो है वो बेटी को मिलता है, लेकिन बाप का हिस्सा तो पूरा होगा, तो बाप के आगे से जो अगर बेटियां निकली तो उसमें से हिस्सा कम हो जाएगा। अगर देखें अगर किसी मरहूम के औलाद में सिर्फ बेटियां हैं, अगर सिर्फ बेटियां हैं तो वो सारी जायदाद उस मरहूम की उन बेटियों को नहीं मिलेगी। अच्छा। इसमें भी फिर आगे डिवीजन है। हमारी जो फिका जाफरिया है वो कहती है कि नहीं, बेटियों की वो जायदाद वो सारी बेटियों को ही मिलेगी। वो अच्छा, ये भी फिके डिफरेंट है। फिका अच्छा, ये कौन सा फिका है? फिका जाफरिया ये कहती है कि अगर मरहूम की औलाद में बेटियां हैं और मरहूम कोई जायदाद छोड़कर गया है तो वो सारी जायदाद उन बेटियों को मिलेगी। ओके, ठीक है। फिका हनफिया कहती है कि नहीं, अगर बेटे और बेटियां दोनों हैं तो फिर तो वो जायदाद बेटों और बेटियों में तकसीम होगी, लेकिन अगर सिर्फ बेटी या बेटियां हैं तो वो फिर सारी जायदाद उन बेटियों को नहीं जाएगी, वो जायदाद फिर मरहूम के जो भाई हैं उनको जो पोर्शन बच जाएगा वो उनमें भी तकसीम होगी। तो ये डिफरेंस जो है वो हमारी फिका में इसी तरह, इसीलिए जब वो कोर्ट में केसेस इस तरह के जाते हैं तो वहाँ पर अगर कोई किसी का ताल्लुक फिका जाफरिया से है तो उसको फिर वहाँ पे बताना पड़ता है कोर्ट को कि हमारी जो जायदाद है वो फिका जाफरिया के कानून के मुताबिक तकसीम की जाए। अच्छा, इसमें भी फिर लिटिगेशन होती है। कई ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें उनका ताल्लुक फिका जाफरिया से नहीं होता, लेकिन वो कि सिर्फ ये जायदाद वो बेटियों को मिले। मुझे जो लगता है कि वो कानून जो फिका जाफरिया का जो फिका है, जो लॉ है, वो ज़्यादा बेहतर है। तो वहाँ पर वो कहा जाता है कि दूसरी पार्टी वो कर रही होती है नहीं जी इनका तो ताल्लुक फिका हनफिया से है। यही चीज़ अगर मैं आपसे पूछूं मियाँ बीवी के हवाले से, एक फिका जाफरिया है तो एक फिका हनफिया है। हाँ। तो आपस में दो निकाह किए हुए हैं, क्योंकि एक फिका जाफरिया के हवाले से किया हुआ है, एक फिका हनफिया के हवाले से किया हुआ है। तलाक फिका जाफरिया के हवाले से होगी कि फिका हनफिया के ऊपर होगी? अब ये देखें, निकाह जो है वो एक ही रजिस्टर्ड होता है, दो निकाह रजिस्टर्ड नहीं होंगे। अगर कोई दो निकाह रजिस्टर्ड करवाएगा तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप एक टाइम में दो आईडी कार्ड्स आपने बनवाए हुए हैं जो कि इलीगल है। एक ही टाइम में दो पासपोर्ट रखना जो है वो इलीगल है, आप उनको वो नहीं यूज़ कर सकते। एक को आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, मनसूख करवाना पड़ेगा। तो वो निकाह जो है वो एक ही होगा। अगर तो वो फिका जाफरिया के वो कवानीन के मुताबिक और उसमें अगर ऐसा कोई दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि ये फिका जाफरिया के मुताबिक हुआ है तो फिर बाद में रजिस्टर्ड फिका जाफरिया के मुताबिक हुआ है, लेकिन वो है फिका हनफिया से ताल्लुक नहीं। वो फिका हनफिया की लॉ अपनाएंगी कि फिका जाफरिया कहेंगी? बस ये बता दें। अब ये देखें, हमारी जो निकाह नामा है ना, अगर उसके सारे कॉलम्स उनमें किसी भी जगह पर ऐसी कोई तफरीक नहीं है कि हस्बैंड वो सबका एक ही है, वहां पर ऐसा कोई है नहीं है। हाँ। तो ये जो हमें एस्टैब्लिश करना पड़ता है, ये फिर कोई एफिडेविट लगा दिए जाते हैं या उसके नाम के साथ भी समटाइम स्पेसिफिक हो जाता है। Some things are very complicated to address. Thank you so much. ताहिर चौधरी है हमारे साथ, माहिर कानून, और हमने आज छोटी छोटी चीजें पूछी हैं जो कहते हैं ना कि गुत्थियां सुलझती नहीं है, तो हमने सोचा कि हम थोड़ा से आसानी पैदा कर सकें, अवेयरनेस ला सकें लोगों के अंदर जिनके केसेस जो हैं आज भी सिविल कोर्ट्स में मौजूद है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। पुलिस का नाम जब सामने आता है तो एकदम से दिल अजीब सा हो जाता है। वर्दी दिखाई देती है, थाना दिखाई देता है, और फिर हम डर भी लगना शुरू हो जाता है कि पुलिस वाला है, पता नहीं कोई चार्ज ना लगा दे। लेकिन हमारे यहाँ हमारी पंजाब पुलिस में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी कहते हैं ना कि मेहनत से, लगन से और कंट्रीब्यूशन करके लोहा मनवाया है, और अपनी सलाहियतों का अगर हम बात करते हैं शायरी के हवाले से, तो एक ऐसा पुलिस से वाबस्ता एक शख्स पंजाब पुलिस में मौजूद
موجود ہے جن کی شاعری نے کہتے نا کہ تہلکہ مچا دی ہے. ان کی ریسنٹلی کتاب رخت بسمل جو ہے وہ بخت بسمل شائع ہے جس میں جو ہے ادب، محبت، سوشل ایشوز کے تمام افسانے موجود ہیں. تو پولیس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ شاعری بھی جوڑی جا سکتی ہے، بہت ہی ڈفرینٹ چیز ہے، کامن نہیں نظر آتی، مگر ہم نے سوچا کہ آج ہم آپ کو اسی پولیس والے سے ملواتے ہیں جو کہ تھانے کا SHO بھی ہے، مگر جب آمد آتی ہے تو قلم جو ہے وہ رکتا نہیں ہے اور قلم کے ذریعے جو ہے کتاب شائع ہو گئی ہوئی ہے. تو میں ویلکم کرنا چاہتی ہوں انسپیکٹر ندیم یاد صاحب کو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک؟ اچھا، جب آپ کی پرسنالٹی دیکھی نا مجھے لگا کہ واقعی ایک نا تھانے دار پولیس والا جو ہے وہ سیٹ پہ آ رہا ہے. لیکن جب آپ نے گفتگو شروع کی تو آپ کی گفتگو بہت ہی ہمبل، بہت ہی کہتے ہیں کہ مزاح ہے اس میں. تو شاعری کا شوق کب سے پیدا ہوا؟ جی میڈم بڑا پرانا ہے شاعری کا جو ہے. یہ میرے خیال میں 6 سال کا تھا جب میں نے پہلا شعر لکھا تھا. اچھا. تو وہ ہے تو کوئی ٹوٹا سا تھا، لیکن اس کے بعد جیسے جیسے ہوتا رہا آمد ہوتی رہی، لکھتے گئے، اس کو سیو کرتے گئے، پھر اب اپنی بک جو ہے وہ پبلش کی ہے. 6 سال کی عمر سے لے کے اب آپ کی عمر ماشاءاللہ کافی ہوگی، لیکن وہ تمام شعر آپ نے اس کتاب کے اندر درج کر تمام ہر شعر تو نہیں ہوتا سیو کرنے کے قابل، جو اچھے لگتے ہیں ان کو آپ رائٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں، ان کو سیو کر لیتے ہیں. تو اس سے پھر اچھی کلیکشن بن گئی، وہ پھر میں نے اپنی بک پبلش کی. تو یہ جو پولیس کی نوکری ہوتی ہے اتنی ریگرس، اتنی ہارڈ ہوتی ہے، نہ دن کی ہوش ہے نہ رات کی ہوش ہوتی ہے، لوگوں کے اتنے مسائل ہوتے ہیں اور پھر آپ کا دل بھی سخت ہو جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے. مگر آپ کی شاعری جو ہے محبت، افسانے، یہ کیسے 2 ڈیفرنٹ چیزیں ایک کتاب کے اندر آپ نے قبض کر دی ہیں؟ نہیں، شاعری پولیس کے مطلب یہ جو ایم یہ ٹھیک نہیں ہے. پولیس والے بھی ہم بڑے صاف لوگ ہوتے ہیں، ہم لوگ سب کی ہیلپ کرتے ہیں، اصل میں لوگوں کے کام بھی ہم ہی آتے ہیں. لیکن جو شاعری ہے یہ ذرا علیحدہ چیز ہے. اس کے اندر آپ جو چیزیں آبزرو کرتے ہیں آپ ان کو ساتھ رائٹ ڈاؤن کر لیں جس طرح وہ پھر آپ کی جو ہے نا. لیکن جو شاعری ہے یہ بیسیکلی سینسٹیو لوگوں کا کام ہے. تو جیسے جو چیزوں کو سمجھتے ہیں، زیادہ کینلی آبزرو کرتے ہیں، ڈیپتھ میں جاتے ہیں، تو وہ پھر آگے سے گاڈ گفٹڈ سی چیز ہے بیسیکلی شاعری. کوئی کیس لے کر آیا ہو تو آپ نے شاعری سنائی ہے اس کو؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. کیس وہ علیحدہ کام ہے کیس والا، اور یہ جو شاعری ہے یہ علیحدہ چیز ہوتا ہے نا کہ بندے کا موڈ ذرا تھوڑا سا صحیح کرنے کے لیے آپ نے کہا چلو آج ایک شعر ہی عرض کر دوں. نہیں، ان کے ساتھ ہمارا یہ والا نہیں ہے کہ شاعری والا. شاعری کا جو ہے یہ اہل ذوق لوگوں کا کام ہے. اچھا، کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ آپ کہیں کھڑے ہوں، کہیں سے گزر رہے ہوں، ناکے کے اوپر آپ کی ڈیوٹی ہو یا آپ انسپیکشن کر رہے ہوں، کوئی آپ کا فین آ گیا پوچھ رہا سر آپ وہی ہیں نا جو کہ بڑے زبردست شعر بولتے ہیں؟ ہاں، یہ ایسے ہو جاتا ہے. اچھا، کون سے ایسے شعر ہیں جو آپ کے بہت مشہور ہیں؟ ہاں جی، وہ سناتا ہوں آپ کو. جی بالکل سنیں، ہم تو چاہتے ہیں آپ سے شعر سنیں. کہتا ہے ڈوبے گی میری ناؤ یا اب پار لگے گی. ٹھیک ہے. ڈوبے گی میری ناؤ یا اب پار لگے گی، یہ آخری بازی تو میرے یار لگے گی. موجوں سے ہی ڈر جائیں گے ایسا نہیں ممکن، طوفان سے نہ الجھے تو ہمیں ہار لگے. ساحل پہ کھڑے رہ کے کنارے نہیں ملتے، بزدل کو مقدر سے سہارے نہیں ملتے. لڑتے ہوئے آ جائیں اگر دام اجل میں، وہ موت ہمیں صورت گلنار لگے گی. ڈوبے گی میری ناؤ یا پار لگے گی، یہ آخری بازی تو میرے یار لگے. بہت خوبصورت. بڑا آپ نے باقی ایک ایشو کے اوپر آپ نے بات کی ہے. ہاں جی، ہاں جی، مصیبتوں کے اوپر بات کی ہے. تو اسی طرح ایک شعر ہے. اچھا، یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ نے لکھی ہے اس کے پیچھے کوئی پس منظر، کوئی ایک تشریح کر سکتے ہیں؟ کیا ہوا تھا جب آپ کو یہ آمد آئی؟ اب پہلا جو میرا شعر تھا جو پراپر جس کو کہتے ہیں لکھا تھا، وہ فادر کی ڈیتھ پہ لکھا تھا. یہ والا نہیں، وہ شعر تھا کہ روتے روتے چپ کر جائیں اور کریں کیا رونے والے. ٹھیک ہے. روتے روتے چپ کر جائیں اور کریں کیا رونے والے، وقت گیا جو چھین کے ہم سے لوگ نہیں تھے کھونے والے. بالکل. دس واز اے انسیڈنٹ تھا. وہ پہلا شعر تھا پراپر. یہ آپ کا پہلا شعر تھا؟ ہاں جی. ٹھیک ہے. کوئی محبت کے افسانے سنائے نا ہمیں. جی کہتا جی جسے پہنو تو تمہیں کھل کے میری یاد آئے، جسے پہنو تو تمہیں کھل کے میری یاد آئے، سارے رنگوں میں بس ایک رنگ ہمارا رکھنا، سامنے آؤں تو نظروں سے ملانا نظریں، دیکھو چھوٹا سا بس ایک بھرم ہمارا رکھنا. واہ. جسے پہنو تو تمہیں کھل کے میری یاد آئے، سارے رنگوں میں بس ایک رنگ ہمارا رکھنا. بہت خوب، بہت خوب. فیملی آپ کے ساتھ اس شعر میں کوئی پارٹیسپیٹ کرتی ہے آپ کی رائٹنگ کے حوالے سے؟
बस वो ज़्यादा शोर पसंद नहीं करता, उनको कहता हूँ आहिस्ता आवाज़ आहिस्ता रखें, क्योंकि ये जो है ना बड़ा सुकून वाला काम। बेगम बच्चों से आप कहते हैं कि जरा जी, जी, फराक जी। मुझे मिल जाए थोड़ी देर, हाँ जी ज़रा, क्योंकि ये काम प्रॉपर कंसंट्रेशन वाला काम है। तो कोई कमरा बनाया हुआ है जहाँ बैठ के लिखते हैं? नहीं, कहीं भी मैडम, मतलब आप कहीं भी फिर रहे हैं, कहीं भी आमद हो रही है तो उसको सेव कर लेता हूँ, किसी मोबाइल में लिख लिया, किसी कागज़ पे लिख लिया, ताकि वो सेव रहे। कभी सोचा नहीं कि मैं, चलो पुलिस की तो आपकी नौकरी है ही ना, जी, जी। मैं मुशायरे करूं या मैं जाऊं मुशायरों के ऊपर जाऊं? जी जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं मुशायरों वगैरह पे। अच्छा, कहाँ गए हैं? कई जगह फिर जैसे जैसे कोई मजलिस ऐसी अदबी महफिल होती है उसमें जाते हैं। चले सुनाए मोहब्बत के हवाले से। जी कहता है कि तुम क्या गए कि आंखें ही बेनूर हो गई, वाह, तुम क्या गए कि आंखें ही बेनूर हो गई, ख्वाबों के बुझे दीप ये अच्छा नहीं हुआ, रकाबत में मेरी देखो जमाना रहा बरसों, तुम भी बने रकीब ये अच्छा नहीं हुआ। वाह, आखिर हवाए हिजर में दोनों झुलस गए, आए न फिर करीब ये अच्छा नहीं हुआ। शेर सुने, कहता है लोगों को दिए हौसले किरदार कशी के, हम तुम बने हरीफ ये अच्छा नहीं हुआ। वाह, क्या बात है। आखिरी शेर है, कहता अच्छा, हुए, आपकी शायरी भी बड़ी आसान आसान है। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू। कहता है हुए दस्तों गिरे बां जो जमाने के सामने, हुए दस्तों गिरे बां जो जमाने के सामने, सब कुछ तो चलो ठीक ये अच्छा नहीं हुआ, तुम क्या गए कि आंखें ही बेनूर हो गई, वाह ख्वाबों के बुझे दीप ये अच्छा नहीं हुआ। वाह, क्या बात है। थैंक यू मैडम। अच्छा, अगर अभी आप बता रहे थे कि डोर फिर गई तो एसएचओ फारिग हो जाता है, कोई और मसला अगर तो एसएचओ फारिग हो जाता है, तो एसएचओ की कितनी बड़ी ड्यूटी होती है एक थाने के अंदर? हाँ, ये ऐसा जो मेन जो है वो थाने की हद का हर चीज़ का असल में जिम्मेदार तो है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चीज़ों को जो है वो अच्छे तो तरीके से। आपका जो एक माशाल्लाह कैरेक्टर है वहाँ बीइंग, आप जब ड्यूटी पे होते हैं तो क्या आपसे लोग महजूज होते हैं, आपके सारे दफ्तर वाले जो होते हैं, आपके जो को वर्कर्स हैं या आपके कोलीग्स हैं, क्योंकि आपका नेचर इस तरह का है? नहीं मैडम, उसमें वो जॉब की जो है वो उधर हमारी अलहदा जो है वो आप कह सकते हैं डिग्निटी वगैरह अलहदा है। इस जो दूसरा काम है शायरी जो है इसके अंदर हमारा और जॉब ठीक तो है। जॉब ओरिएंटेड चीज़ों की और होती है, जॉब में तो आपका और कमिटमेंट होता है। अच्छा, तो आपकी इंस्पिरेशन कौन है शायर में? कौन आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया? किसकी शायरी आप सुनते रहे हैं या पढ़ते जी रहे हैं? कई शायर ना, सारे शायर जो अच्छे, किसी का कोई भी शेर अच्छा हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ तो आपको पता है ना कि अदबों की महफिलें लगती थी और हमारे यहाँ अदीब भी थे। हमारे यहाँ शायरों में आपको पता ही है फराज अहमद फराज साहब हैं, उसके अलावा कुछ बानो कुदसिया साहिबा हैं, और भी आपको पता है कि हाँ, नासिर काज़मी साहब की शायरी जो थी वो नासिर बड़ी काज़मी हाँ साहब जी। की शायरी। एक आपको चीज़ मैं सुनाता हूँ अब। कहता है दिल नहीं अब मानता है ताजगी गुलाब की, दिल नहीं अब मानता है ताजगी गुलाब की, जब से हमने देख ली है दिलकशी जनाब की। वाह, कहता है दिल नहीं अब मानता है ताजगी गुलाब की, जब से हमने देख ली है दिलकशी जनाब की। जी। देख देख उनको ही हम हो गए सरूर में, हाजतें ही कब रही हैं हमको अब शराब की। वाह, मैं क्या बात है। थैंक यू। मैं हैरतों में गुम उसे यूं देखता ही रह गया, मैं हैरतों में गुम उसे यूं देखता ही रह गया, आंखों को जैसे मिल गई ताबीर अपने ख्वाब की। वाह, फजाए दिल थी अरगवां उन काकुलों की महक से, दिल के तार छिड़ गए वो लय थी उस रुबाब की। निगाहें नूर गर थी तो अदाएं सितम गर थी वो, दीवारे दिल पे नक्श है कहानी उस शबाब की। वाह, नाम उसका रुबाब तो नहीं था? नहीं नहीं दिल नहीं अब मानता है ताजगी गुलाब की, हाँ। जब से हमने देख ली है दिलकशी जनाब। वाह जी वाह। आपकी वाइफ करती है ये बात कि ये शेर मेरे लिए लिखा है? किसके लिए लिखा है? नहीं नहीं, ये ओवरऑल होता है मैडम, किसी के लिए नहीं होता। नहीं, लेकिन एक खूबसूरती, एक इजहार मोहब्बत जो होती है अपनी घरवाली के लिए तो होती है ना। जी, जी। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे लिए कोई शेर लिखो, जैसे मेरे हस्बैंड हैं वो भी शेर व शायरी करते हैं, लेकिन पूछने कहते नहीं मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया, वो तो मुंह पे कह देते हैं तो मैं भी यही कह देता हूँ कि मैंने भी किसी के लिए नहीं किया। कि नहीं किया। जी जी। अच्छा फिर एक और सुनाता हूँ सुनाएं। आपको। कहता है दुख तो इतने हैं घर हम बताने लगे, दुख तो इतने हैं घर हम बताने लगे, तुमको सुनने में शायद जमाने लगे, हम जो दिल पे लगाएं इन आज़ार को, तुमको सालों में सदियों पुराने लगे। दुख तो इतने हैं घर हम बताने लगे, तुमको सुनने में शायद जमाने जमाने लगे।
واہ, یہ تو واقعی آپ نے اپنا مسائل بتائے لوگوں کے. ہاں جی. اور سنائیں ہمیں. کہتا ہے سلوٹیں دیکھو کتنی پیشانی پہ ہیں, ٹھیک ہے. سلوٹیں دیکھو کتنی پیشانی پہ ہیں, سوچو آزار کتنے کہانی میں ہیں. واہ. ایک تواتر سے ہوتے رہے ہاتھ سے, ہم کو شکوے بہت اس روانی سے. واہ. سلوٹیں دیکھو کتنی پیشانی پہ ہیں, سوچو آزار کتنے کہانی میں. پھر ایک اور سناتا ہوں. کہتا ہے جب آیا تیرے شہر میں ایسا تو نہیں تھا, جب آیا تیرے شہر میں ایسا تو نہیں تھا, میں اجڑے ایک دیار کے جیسا تو نہیں تھا. واہ. جب آیا نہیں تھا, میں اجڑے ایک دیار کے جیسا تو نہیں تھا, چہرے پہ میرے تب بھی تھی کچھ رنگتیں باقی, میں لگتا ایک بیمار کے جیسا تو نہیں تھا. واہ. خوابوں سے میری آنکھوں کے کچھ ربط تھے قائم, دل ایسے ایک زنگار کے جیسا تو نہیں. اچھا, بخت بسمل جو آپ نے نام لکھا کتاب کا, اس کا مطلب کیا, مفہوم کیا؟ اس کا مطلب ہوتا ہے قربانی والا جو جانور ہوتا ہے نا, اس کو قربانی والا جانور. ہاں, اس کو بیسیکلی بخت بسمل. یہ عید سے پہلے آپ نے اس لیے نکالی ہے؟ نہیں میڈم, یہ ویسے بڑی اچھی ٹرم ہے, اور یہ اس کا مین یہی مقصد ہے جو مطلب کسی بھی پرسن ان پین, اس میں کوئی بھی انسان جانور کوئی بھی چیز جو ہے مطلب جو جس اینی تھنگ جو پین کے اندر ہے تو وہ بخت بسمل ہے اس کو. اچھا, یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے کوئی مجرم پکڑا ہو کبھی, تو وہ بھی شاعر نکل آئے ہو؟ نہیں مجھے اتنے اچھے نہیں ہوتے مجھے, شاعر نہیں نکلتے, بالکل بھی نہیں, ایسا نہیں ہوتے. ہاں جی نہیں ویسے ہوتا ہی ہے نا, ٹیلنٹ تو ہر کسی میں ہوتا ہے. نہیں ٹیلنٹ بات یہ ہے کہ اگر وہ اتنا سینسٹیو ہو تو پھر وہ ایسے غلط کام ہی نہ. دیکھیے وہی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ شاعر تو بہت حساس ہوتے ہیں, جی بالکل سینسٹیو ہوتے ہیں, آپ کا کام سینسٹیوٹی سے بہت دور دور ہے. نہیں میڈم, یہ غلط امیج ہے. دیکھیں آپ بات کو سمجھیں کہ ہم لوگ دیکھیں اصل میں کسی کی بھی معاشرے کی جو اصل ہیلپ کاری ہوتے ہیں وہ ہمارا محکمہ ہی ہے. وہ کر تو آپ کا محکمہ ہی رہا ہے, نو ڈاؤٹ, سب سے زیادہ. تو اگر ہمارے اندر ہمدردی ہے, سینسٹیو ہم لوگ ہیں, تو ہم تبھی کرنے کے قابل ہوتے ہیں نا. اس لیے یہ بات غلط ہے کہ ہمارا وہ جو لازم ہے, اب کسی ملزم کو پکڑیں گے تو وہ پھر وہ تو ہمیں اچھا نہیں کہے گا, وہ تو یہی کہے گا کہ یہ لوگ جو ہیں بڑے سخت ہیں, یہ فلانا. لیکن سمجھے بات. اچھا سنیں آپ, سناتا ہوں آپ. سنائیں. کہتا ہے جی ہم نے تھا منزلوں کو پکارا ہی اس طرح, ہم نے تھا منزلوں کو پکارا ہی اس طرح, رستے کی ہر دیوار کو ہونا نگوں پڑا, مثل شمس ہیں ہم کے ہر ایک بار ہی ہمیں, سینہ شب کو چیر کے ہونا طلوع پڑا. واہ, بہت خوب, تھینک یو. اچھا, یہ تو آپ کی مین تحریروں میں سے آپ نے سنائی ہے ساری تحریریں جو آپ کے دل کے قریب ہیں. کوئی ایسے شعر جو کہ آپ کو بہت پسند ہیں, آپ ہر وقت جب بھی کوئی موقع ملتا ہے تو آپ بتاتے ہیں یا عرض فرماتے ہیں, وہ کون سا ہے؟ وہ ہے جی کہ ملتے ہی نہیں یار سے اب یار قریبی, ملتے ہی نہیں یار سے اب یار قریبی, ایک جرم ہے اس دور میں خالد یہ غریبی. ملتے ہی نہیں یار سے اب یار قریبی, ایک جرم ہے اس دور میں خالد یہ غریبی, مفلس کی قبا سے نہیں پیوند کبھی جاتے, پیچھا ہی نہیں چھوڑتی یہ ایزا نصیبی. ہم سر پہ کفن باندھ گیا جائیں گے ایک دن, تم لاکھ کرو چاہے پھر اقدام تادیبی, حالات سے ہارا تو یہ نظمیں لکھی میں نے, حالات سے ہارا تو یہ نظمیں لکھی میں نے, عطا ہیں گردشوں کی یہ اوصاف ادیبی, ملتے ہی نہیں یار سے اب یار قریبی, ایک جرم ہے اس دور میں خالد یہ غریبی. آپ کا تخلص کیا ہے؟ خالد. ہاں جی. آپ نے اپنے آپ کو خالد کے نام سے تخلص کیا ہے؟ بالکل. ٹھیک ہے, اپنا لاسٹ نیم ہے آپ کا. اچھا, تو یہ جو فیملی میں کبھی کوئی شاعر آپ کے ہوں یا کوئی یہ کچھ اور آپ کی بلڈ لائن کے اندر؟ نہیں, اٹ نیور ہیپن. ویسے جو فادر تھے وہ ذرا لٹریری آدمی تھے, لیکن شاید پوئٹری کے حد تک نہیں. ویسے لٹریری تھے, پڑھتے تھے بکس وغیرہ اور بڑا, لیکن جو شاعری والا کام ہے وہ میرا خیال ہے آئی ایم فرسٹ ون ان دا فیملی. آپ ٹھیک ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو آگے لے کے جائے. اور بہت اچھا لگا کہ ہم لوگوں نے, ہمارے لیے ایک ڈفرینٹ چیز اس لیے تھی کیونکہ ہم نے ہمیشہ
जब भी पुलिस वालों के इंटरव्यूज किए हैं वो किसी ना किसी वजह से किए हैं, लेकिन अब बहुत टैलेंट आ रहा है, एथलीट्स भी आ रहे हैं, नात ख्वां भी बहुत ज़्यादा हैं, और अब आपने जिस तरह किताब लिखी है दैट हैट्स ऑफ टू यू। तो हमारे साथ मौजूद थे नदीम खालिद, इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस। आपने देखा है उन्होंने कितनी ज़बरदस्त तरीके से जो है अपनी शायरी बयान की है, और शायर की खूबसूरती तभी होती है जब उसके बयान का अंदाज जो है वो डिफरेंट हो। तो ये छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट से आपको आगाह करना है। आपको पता है कि रावलपिंडी के इलाके पीर महर अली में जो है आने वाला जो वाक़या है वो कितना संगीन हो गया है। उसकी पिक्चर्स जो हैं, उसकी वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पे जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और जो वाक़ये के अगर हम बारे में आपको बताएं तो सिर्फ 1200 के इवज़ जो है दो फरीकैन के दरमियान जो है इतनी संगीन लड़ाई हुई है कि वो जानलेवा साबित हुई है। और अगर मैं आपको मज़ीद इसकी डिटेल्स में बताऊं तो वाक़या जो है ये हुआ है ज़राए के मुताबिक धमियाल के इलाके में फायरिंग के नतीजे में सिराज नामी नौजवान जाँ बहक हुआ है, जबकि मुश्तिल अफराद जैन शाह को पकड़कर मुबैना तौर पर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। और जैन शाह भी इस वक्त अपनी जान की बाजी हार गए हैं। आपने देखा है कि जो इनिशियल रिपोर्ट आई है, जो आप लोगों का पोस्टमार्टम हुआ है, उससे ये पता लगा है कि जिस्म पर जलने के, घसीटने के, गले में जो है वो डिफरेंट किस्म के उनको प्रूफ्स भी मिले और निशान भी मौजूद थे। तो अब जो पुलिस है वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रही है कि वाक़या क्या है। वाक़ये की जो इनिशियल रिपोर्ट है हम लेंगे अपने नुमाइंदा न्यूज़ रावलपिंडी से खालिद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खालिद चौधरी साहब, बहुत ही डिफरेंट वाक़या है, समझ ही नहीं आ रही वाक़ये के हवाले से, आप बेहतर रहनुमाई फरमा सकते हैं। दो फरीकैन के दरमियान 1200 के लेन देन के ऊपर ये वाक़या पेश आया है, और कितने अफराद जो हैं जाँ बहक हुए हैं, किसको निशाना बनाया गया, क्यों बनाया गया, प्लीज़ अपडेट अस। अजीब, बिल्कुल ये इंतहाई एक अफसोसनाक वाक़या है, और बर्बरियत की इस दौर में इसने एक बार फिर मिसाल कायम कर दी है। और बताता चलूं कि वजीरिस्तान के रहायशी सिराज महसूद चक्री रोड पर जो है वो करियाना की दुकान पर काम करता था, और इसका 24 साला नौजवान जैन शाह के साथ पैसों के लेन देन का जो है वो झगड़ा चल रहा था, और ये है भी चंद सौ रुपए का मामला था। और FIR के मुताबिक कत्ल के रोज जैन शाह सौदा सल्फ लेने के लिए सिराज की दुकान पर आया तो पैसों के मुतालबे पर दोनों के दरमियान तक कलामी हुई और बात हाथापाई तक जा पहुंची। ताहम वहां पर मौजूद अफराद ने ये मामला रफा दफा करवा दिया था। जब सिराज अपने रिश्तेदारों के साथ सुलह करने के लिए जैन शाह के घर गया तो वहां पर मौजूद जैन और दीगर साथियों ने दोबारा सिराज महसूद के साथ गालम गलोच शुरू कर दी, जिसके बाद जैन शाह के साथी ओन चौधरी, जिसकी वजह से ये सारा मामला बिगड़ा है, वो आप ये ज़हन में रखें कि ओन चौधरी ने इस मौका पर जो है इंतहाई जो है सफाकाना तरीके से उसको सीने पर गोली मारकर जो है वो कत्ल कर दिया। और वाकया जो था वो जैन शाह के साथ था, उसका सिराज का, लेकिन उसके जैन के साथी ओन चौधरी ने ये फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में मौका पर ही महसूस सीने पर गोली लगने से जाँ बहक हो गया था। और ये FIR के मुताबिक ये आपको मैं ये बात बता रहा हूँ। इसी तरह जो है पुलिस, उसका कहना है कि सिराज महसूद के कत्ल के बाद मकतूल के वर्षा उसकी लाश को लेकर अपने इलाके चले गए और वो वजीरिस्तान का रहायशी था, जबकि कुछ ने जैन शाह और उसके साथियों से बदला लेने की ठानी थी। इस मुकदमा की तफ्तीशी टीम में शामिल जो है एक एहलकार ने हमें ज़राए से बताया कि मुलजमान जैन शाह के घर के करीब जो है गार्ड लगाकर बैठ गए थे। जब जैन शाह घर से बाहर निकले तो उन्हें असला के जोर पर अगवा कर लिया गया था। सबसे पहले जो है जैन शाह को अगवा किया गया था, जिसके बाद उन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और CCTV फुटेजेस भी पुलिस ने हासिल कर ली हैं। मुलजमान में मकतूल जैन शाह को मुख्तलिफ मुकामात पर ले जाते हुए भी दिखाया गया है, जहाँ मुबैना तौर पर उन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता रहा है। और इसी तरह सिराज महसूद के कत्ल और जैन शाह के कत्ल के मुकदमे में जेर हिरासत जो है कुछ मुलजमान हैं, उनकी से तफ्तीश की जा रही है। ताहम अभी तक इन मुलजमान में से किसी को भी जो है अदालत में पेश नहीं किया गया। दूसरी जानिब सिराज महसूद के रिश्तेदारों ने इल्जाम आयद किया कि पुलिस ने जैन शाह के कत्ल के मुकदमा में तहकीकात के लिए उनके कबीले से तल्लक रखने वाली कुछ खवातीन को भी थाने में बंद किया हुआ है। ताहम रावलपिंडी पुलिस के तर्जमान का कहना है कि पुलिस किसी खातून को पकड़कर थाने में लेकर नहीं आई। ताहम
انہوں نے تصدیق کی ہے کہ پولیس نے قتل کے دونوں واقعات میں کچھ افراد کو حراست میں لیا ہوا ہے۔ اب اس سارے معاملے کو دیکھیں تو معاملہ چند سو روپے سے شروع ہوا تھا، اور سراج محسود جو صلح کے لیے زین شاہ کے گھر گیا تھا، وہاں پر جو ہے یہ تمام صورتحال اس وقت جو ہے وہ بگڑی کہ جب اس کے دوست اون چودھری نے فائرنگ کر کے اس تمام مقام جو ہے معاملے کو ہوا دی، جس کے نتیجے میں نہ صرف سراج محسود قتل ہوا بلکہ اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھیوں نے زین شاہ کو اغوا کیا، بدترین تشدد کا نشانہ بنایا، اور اس طرح کا تشدد کیا گیا اور اس طرح کی اس کے ساتھ معاملے کو سلوک کو روا رکھا گیا کہ وہ انسانیت جس سے شرما جائے۔ اس حوالے سے فوٹیجز وغیرہ بھی پولیس نے حاصل کر لی ہیں، اور یہ تمام واقعہ اور ابھی تک کسی بھی اچھا مجھے یہ بتائے گا خالد چودھری صاحب کہ بالکل آپ نے پورا واقعہ جو ڈیٹیل میں بتایا بھی ہے، مجھے بتائے گا کہ سراج محسود کے جتنے بھی دوست احباب تھے انہوں نے زین شاہ کو کڈنیپ کر کے جو ہے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا اور وہ جان کی بازی ہار گئے، کیا اس طرح ہے؟ جی بالکل اسی طرح ہے، کیونکہ جو ابھی تک معلومات حاصل ہوئی ہیں پولیس ذرائع سے اور دیگر سے، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے جا رہا تھا صلح صفائی کی طرف، اور اس حوالے سے جو ہے سراج محسود جو ہے اس نے خود اس حوالے سے آگے بڑھتے ہوئے صلح صفائی کے لیے اس کے گھر تک گیا تھا، اور وہاں پر جب معاملہ توتکار بڑھی اور اس دوران جو ہے اس کے ساتھی زین شاہ کے ساتھی جو ہے اون چودھری نے اس فائر قتل کر دیا تھا۔ اچھا ایک اور بات مجھے بتائیے، پبلک لنچنگ کا کیا واقعہ سامنے آ رہا ہے؟ کیونکہ پبلک لنچنگ تو بہت بری چیز ہے، آپ ان لافل طریقے سے کسی بھی مرڈر کو اٹیمپٹ نہیں کر سکتے، تو اس واقعے سے پبلک لنچنگ کہاں ریلیٹ ہو رہی ہے؟ دیکھیں اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب یہ معاملہ بگڑ گیا تھا تو اس کے بعد پولیس کی ذمہ داری بڑھ جاتی تھی، اور لیکن کیونکہ کچھ لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ وہ گھات لگا کر زین شاہ کے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو ہی زین شاہ گھر سے باہر آیا تو انہوں نے موٹر سائیکل پر اسے اغوا کیا اور بعد ازاں تشدد بنایا، گھسیٹتے بھی رہے رسی کے ساتھ باندھ کر، اور اس کے جسم پر بے شمار نشانات بھی پائے گئے ہیں جو ذرائع کے مطابق ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کچھ چیزیں سامنے بھی آئی ہیں، اور بربریت کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ اس میں اہل علاقہ کا بھی دیکھا جائے تو کیا رول ہے، یہ پورے ایک معاشرے کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ اس قسم کی صورتحال میں پولیس کو جب ایک واقعہ رونما ہو چکا تھا تو وہ کہاں موجود تھی، کیا وہ الرٹ تھی، اس تمام صورتحال پر نظر رکھے ہوئے تھی، لیکن ہمیں ابھی تک ایسی کوئی چیز۔ اچھا خالد چودھری صاحب مجھے یہاں بتائیے گا کہ دونوں خاندانوں کے بچے گئے، دونوں نے آپس میں بدلہ لے لیا، سراج محسود نے زین شاہ کو قتل کر دیا، زین شاہ کے لوگوں نے سراج محسود کو قتل کر دیا، تو اب یہ واقعہ کیا مزید آگے اس پہ پیش رفت ہو سکتی ہے؟ خون کا بدلہ خون؟ جی وہ تو ہو چکا، دیکھیں وہ تو ہو چکا، لیکن اب اگر دیکھا جائے تو اس میں براہ راست زین شاہ کا صرف جھگڑے کی حد تک معاملہ تو دکھائی دیتا ہے، لیکن جو بتایا جا رہا ہے کہ اون چودھری کی فائر سے جو ہے کسی تیسرے بندے کی فائر سے مسئلہ ہوا۔ ٹھیک ہے، تو کیا قانون اس وقت کیا پیش رفت کر رہا ہے؟ پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی بھی ہے، اہل خانہ کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ دیکھیں پراپرلی ابھی پوسٹ مارٹم رپورٹ تو نہیں آئی، لیکن جو ابتدائی رپورٹ کے حوالے سے پولیس کو کچھ جو جانکاری حاصل ہوئی تھی اس کے مطابق جو ہے بدترین تشدد اور گھسیٹے جانے کے اور اس قسم کے جو ہے کافی زیادہ نشانات پائے گئے ہیں، اور جب باضابطہ طور پر رپورٹ آئے گی تو وہ ظاہر ہے اس قانونی پروسیس کا حصہ بنے گی۔ بہرحال یہ تمام معاملہ جو ہے یہ ایک بہت ہی ہائی لیول پہ جا چکا ہے، اور بڑے پولیس کے حکام جو ہیں اس کو براہ راست معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور تمام کارروائی ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک پولیس کی طرف سے دعویٰ نہیں کیا گیا کہ جو ملوث ملزمان ہیں ان میں سے کوئی گرفتار ہوا ہے یا نہیں۔ بہرحال کچھ افراد پولیس کی تحویل میں ہیں اور ابھی تک کسی کو بھی مقامی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، لیکن پولیس کا دعویٰ ہے کہ وہ جلد اس میں ملوث تمام ملزمان کو گرفتار کر لے گی اور انہیں کیفرے کردار تک سزا دے گی جو قانون کو ہاتھ میں لے کر اس بدترین جو ہے عمل میں شامل رہے ہیں۔ بہرحال یہ ہمارے معاشرے کے لیے یقیناً ایک بہت بڑا جو ہے شرمناک اور سوالیہ نشان ہے کہ ہم بربریت کے اس طرح کے واقعات کو آج بھی دیکھ رہے ہیں جو کبھی ہم ماضی میں
पत्थर के दौर में इस किस्म जी के बिल्कुल वाक़यात ऐसे ही, देखते थे, क्योंकि सुनते थे। दुश्मनी की इतनी बदतरीन मिसाल जो है वो इस तरीके से सामने आना भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। लाश की बेहुरमती करना, घसीटना, ये सब चीज़ें जो हैं वाकई जब देखने में आती हैं तो वाकई इंसान का दिल जो है लरस जाता है। खालिद साहब, बेशक ऐसा ही है, और ये रावलपिंडी शहर जैसे एक ऐसे शहर में इस तरह का वाकया रुन्मा होना बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बहरहाल क्योंकि जब ये पहला वाकया पेश आ चुका था, उसके बाद जो है पुलिस ने क्या इक़दाम उठाए और इतना मौका क्यों मिला कि उन्होंने जो दूसरी कार्रवाई के हवाले से मुलजमान को माहौल मिला और उन्होंने बआसानी न सिर्फ जो है ज़ैन शाह को गिरफ्तार किए, उसको अगवा किया, और अगवा करने के बाद काफ़ी देर तक उसे तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। तो यकीनन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमें कुछ खामियां और कमजोरियां दिखाई दे रही हैं पुलिस के हवाले से, और इलाके के लोगों का किरदार भी इसमें दिखाई देना चाहिए। बहरहाल ये तमाम सूरत हाल है जिसमें मामला बिगड़ा, तो वो बिगड़ा ज़ैन शाह के एक दोस्त की वजह से, जिसकी वजह से एक कत्ल हुआ, उसके बाद एक दूसरा कत्ल जो है उस ही वाक़े की वजह से उसका शाखसाना बना। अच्छा खालिद साहब, लॉ एंड ऑर्डर की अगर सिचुएशन के ऊपर बात करें, पुलिस इंतज़ामिया के हवाले से बात करें, तो रावलपिंडी ऐसा शहर है जो कि हमेशा से ही लॉ ऑर्डर के हवाले से ही मुनज़्ज़म रहा है। आपको पता ही है कि मेन ट्विन सिटीज़ है, कैपिटल वहाँ है, तो ऐसे वाक़यात होना इन शहरों में कितना बड़ा जो है सोशली सोसाइटी के लिए अलमिया साबित हो सकता है? बिल्कुल ये एक बड़ा अलमिया है, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सी वजाहत कर दूं कि रावलपिंडी शहर से हटकर ये एक इलाका चक्री रोड है, जो यानी कि उस तरह शहर का हिस्सा तो है, लेकिन शहर की तरह उसकी वहाँ का जो है माहौल नहीं है। और दमियाल थाना भी जो है बाद में जो नए थाने बने थे वहाँ पर ये दमियाल थाना बना था, और अब तो चंद साल हो चुके हैं इस थाने को। बहरहाल क्योंकि चक्री रोड एक ऐसा इलाका है जहाँ पर मुख्तलिफ सोसाइटीज भी हैं, और इसी तरह कुछ इसी तरह का इलाका है जो शहर से हट के है, मज़ाफ़ात कहला सकता है। तो वहाँ पर ये वाक़या हुआ है, लेकिन शहर की बनिस्बत वहाँ के एनवायरनमेंट में बड़ा फ़र्क है। बहरहाल वाक़या तो हुआ है, और लेकिन जो वाक़ये के बाद पुलिस की तरफ से हमें दूसरे वाक़ये का जो सिलसिला बनता हुआ दिखाई दिया, उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें नज़र आता है कि बर वक़्त अगर कार्रवाई होती, अगर तमाम मामले को पुलिस देख रही होती, तो यकीनन ज़ैन शाह वाला वाक़या कम से कम वो ना पेश आता। तो ये एक बहरहाल अपनी जगह बात मौजूद है। बहरहाल दोनों वाक़यात ही अफ़सोसनाक हैं, लेकिन किसी के इश्ताल के बायस, किसी दूसरे तीसरे फ़रीक के इश्ताल के बायस ये वाक़या रुन्मा हुआ, जिसने पहले 2 फ़रीकों की जान ले ली। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद चौधरी, हमें अपडेट है रावलपिंडी से। व्यूअर्स, आपने देखा कि इस तरीके के जो वाक़यात होते हैं ना, वो कहते हैं कि दिमाग में रह जाते हैं। इतना ब्रूटल एक्ट हुआ है, 2 फरीकैन की लड़ाई, 1200 रुपये की एवज़ हुई है, करियाने के स्टोर से लड़ाई शुरू हुई, और वो लड़ाई इतनी बड़ी कि आज वो घसीटते घसाटे हुए दोनों फरीकैन ने एक दूसरे को मार दिया, और उसमें एक तीसरे शख्स ने जो है मुदाखलत की। तो ये 2 ग्रुपों का तसादम होता है, ये लड़ाई होती है, ये जानलेवा साबित हो गई। और सबसे ज़्यादा जो आप पब्लिक लंचिंग के ऊपर बात करते हैं, तो हमारे यहाँ माशरे में आज भी ये चीज़ें बहुत दूर थी, मगर ये जब चीज़ें हम देखते हैं तो वाकई दिल लरस जाता है। इंसानियत सोज मज़ालिम जो सामने आते हैं तो वाकई लगता है कि आज हम कहाँ खड़े हैं। बहुत बड़ा सवालिया निशान है हम सब के ऊपर, हम सब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे सोशल पेजेस पे जाएँ, न्यू पाकिस्तान पे, और जाके अपनी स्टोरीज़ और जो कंटेंट वो देख सकते हैं। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।